السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز طلبہ، الدرس الثالث، تیسرا لیسن، تیسرا سبق پیش خدمت ہے۔ اس سبق میں آپ کو 3 باتیں بنیادی طور پر معلوم ہوں گی، وہ آگے میں سبق مکمل ہونے کے بعد تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس سبق کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو یہاں پر معرفہ اور نکیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ معرفہ عربی زبان کے قاعدے کے مطابق اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خاص کیا جائے، اور نکیرہ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی چیز لیکن وہ عام ہے۔ تو معرفہ کے لیے الف لام کا استعمال ہوتا ہے اور نکیرہ کے لیے تنوین کا استعمال ہوتا ہے، اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ کتاب، لیکن اگر اسی کو الکتاب کہے تو وہاں پر کسی خاص کتاب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ کتاب کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ خاص کتاب قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو الف لام یہ معرفہ کہلاتا ہے کہ کسی خاص کے بارے میں بات ہو، اور جو الف لام کے بغیر ہے یعنی کہ تنوین کے ساتھ ہے اس کو نکیرہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ اس کو انگریزی زبان میں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اگر پین کہیں گے لیکن اس کے ساتھ میں د کا استعمال کریں گے، THE، دا بک۔ کامن اگر کہیں گے بک تو کوئی کامن ایک عام بات ہو جائے گی، دا بک جیسے کہتے ہیں خاص۔ الدرس الثالث، اس میں پہلے 2 لائن میں یہی بتایا گیا ہے معرفہ اور نکیرہ، اور اس میں جو دوسری اہم بات ہے وہ ہے مبتدا اور خبر۔ مبتدا یہ ابتدا سے ہے، ابتدا کا معنی ہے آغاز، شروعات۔ تو جو مبتدا ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، اور جو خبر ہے، خبر کا میننگ ہوتا ہے انفارم، اطلاع۔ تو مبتدا اور خبر، مبتدا پر الف لام ہوتا ہے اور خبر پر الف لام نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات جو اس درس کے اندر جو بتائی گئی ہے وہ ہے حروف قمری اور حروف شمسی کا کیا قاعدہ ہے۔ جیسے آپ نے نورانی قاعدہ وغیرہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ الف اور لام کو جہاں پر نہیں پڑھا جاتا ہے، ڈائریکٹ تیسرے حرف پر تشدید ہوتی ہے، اسی کو ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے والشمسی یا اذا الشمس، ذال سے ڈائریکٹ ہم نے شین کو ملایا، ذال کے بعد الف بھی ہے لام بھی ہے لکھنے میں، لیکن اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اور حروف قمری میں والقمری صرف الف کو چھوڑتے ہیں اور لام کو ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ایسے بے شمار حروف ہیں جو آپ کو عادت کے مطابق سمجھ میں آئیں گے۔ تو یہ 3 بنیادی باتوں پر الدرس الثالث تیسرے سبق میں بات ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں سبق کی طرف۔ بیتن یہ نکیرہ ہے، کامن۔ البیتو یہ معرفہ ہے، دا ہاؤس، گھر اور کوئی خاص گھر۔ کتاب کوئی کتاب، الکتاب خاص کتاب۔ قلم کوئی پن، القلم خاص پن۔ جمل اونٹ، الجمل خاص اونٹ۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ تصویر پر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں جو گیپ ہے، مکسور کا معنی ہوتا ہے بروکن، ٹوٹا ہوا۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پہلے سبق میں آپ نے پہلے صفحے پر ہی پڑھا، الباب کا معنی ہوتا ہے ڈور، دروازہ۔ مفتوح کا معنی ہوتا ہے کھلنا، کھلا ہوا۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فتح یفتح سے ہے یہ۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، اور استاد ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جالس، جلس یجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جلسہ اسی سے لفظ مستنبت کیا گیا ہے، بیٹھنا۔ والمدرس واقف، وقف یقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جانا۔ جیسے آپ دیکھیں گے عرب میں جہاں پر پارکنگ ہوتی ہے تو وہاں پر رہتا ہے وقف یا توقیف السیارات، کار پارکنگ، وقف یقف ٹھہرنا، رکنا۔ تو لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور ٹیچر استاد ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب آئیے الجملۃ الاولی، جیسے ہم نے آپ کو سابقہ درس میں
اعداد عربک نمبرز بتائے ہیں، اب اسی کا آپ یہاں پر استعمال کریں۔ واحد، فرسٹ، الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ اثنان، الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ صغیر اور کبیر یہ لفظ بہت عام ہیں، بہت آسان ہیں اور بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ صغیر اسمال چھوٹے کو کہتے ہیں، کبیر بگ بڑے کو کہتے ہیں، اور اسی کبیر لفظ سے اللہ اکبر ہے۔ کبیر اللہ اکبر قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی الکبیر، اللہ بلند ہے، بڑا ہے، اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثلاثہ، الجملۃ الثالثہ، ثلاثہ جو بھی کہیں، الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ عربی زبان میں کرسی کے لیے وہی لفظ استعمال ہوتا ہے جو اردو زبان والے استعمال کرتے ہیں، کرسی، کرسی چیئر، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ الرابع، المندیل وسخ، رومال گندا ہے۔ مندیل یہ لفظ بہت مشہور ہے، عام ہے، ہینڈ کرچیف کے لیے، رومال کے لیے، ٹاول کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مندیل۔ الخامس، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں بہت سی آیتیں ہیں، واللہ ینزل من السماء ماء، اللہ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے۔ ماء بارش کے لیے، پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے ماء، جس کو عام طور سے اس کو عام عربی لہجے میں مویا لوگ کہتے ہیں، جو کہ اصل لفظ ہے ماء، پانی۔ بارد کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، اور قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بارد کا لفظ ہے، زمہریر کا لفظ ہے، اور تبرید کہتے ہیں کولنگ، کولڈ، بارد اسی سے ہے۔ السادس، القمر جمیل، قمر کا معنی ہوتا ہے چاند، جمیل بیوٹیفل، خوبصورت، چاند خوبصورت ہے، یہی مبتدا اور خبر ہے۔ دیکھیں آپ غور کریں، القمر مبتدا یعنی کہ اس سے شروعات ہو رہی ہے سینٹنس کی، جملے کی، اور جمیل یہ انفارم ہے، انفارمیشن ہے قمر کے بارے میں، اسی کو خبر کہتے ہیں۔ چاند خوبصورت ہے، تو جو مبتدا اور خبر ہے، مبتدا میں الف لام ہم ڈالتے ہیں اور خبر پر الف لام نہیں ڈالتے، بلکہ آخر میں تنوین ہوتا ہے، دو پیش ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں سابع، سابع یعنی کہ سات، البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ قریب کا لفظ عربی زبان میں، اردو زبان میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور اسی کا اپوزٹ، قریب کا اپوزٹ لفظ ہے بعید، بعید کا معنی ہوتا ہے دور، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ الثامن، الجملۃ الثامنہ، آٹھواں، الحجر ثقیل والورق خفیف، یہ دیکھیں آپ ڈسپلے پر کتاب میں تھوڑا سا پرنٹ اس کا صحیح نہیں ہے، یہ جو آخر والا جو لفظ ہے یہ خفیف ہے، خفیف، خا فا یا فا، خفیف۔ الحجر، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، جیسے اوپر گزرا ہے۔ ثقیل کا معنی ہوتا ہے وزنی، عام طور سے پتھر وزنی ہوتا ہے تو اسی کی صفت بیان کی۔ والورق خفیف، اور جو پتا ہے، ورق ہے، صفحہ ہے، وہ ہلکا ہوتا ہے، لائٹ ویٹ ہوتا ہے۔ ثقیل کا اپوزٹ، اس کی ضد جو ہے وہ خفیف ہے۔ اس کے بعد التاسع، الجملۃ التاسع، نواں جملہ، اللبن حار، لبن ملک، دودھ، حار ہاٹ، گرم، دودھ گرم ہے۔ الجملہ العاشرہ، العاشر عشرہ، القمیص نظیف، قمیص کرتا صاف ستھرا ہے۔ نظیف کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا، جیسے اوپر یہاں پر لفظ گیا ہے، دیکھیں آپ رابع میں، چوتھے میں دیکھیں وسخ، وسخ کا اپوزٹ ورڈ ہے نظیف، صاف ستھرا، نظیف کا معنی ہوتا ہے۔ اب یہاں سے تمارین کا آغاز ہو رہا ہے، آپ یہاں پر دیکھیں معرفہ اور نکیرہ کو مشق کروایا جا رہا ہے، یہ بغیر الف لام کے ہے تو نکیرہ ہے، مسجد کوئی بھی مسجد، المسجد کوئی خاص مسجد، تو ایسے ہی الفاظ کا استعمال ہوا ہے معرفہ اور نکیرہ۔
اور یہ بات آپ یاد رکھیں، جہاں پر الف لام آتا ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، اور جہاں پر تنوین ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں بابن، تو یہاں شروع میں الف لام نہیں ہے، قلمن شروع میں الف لام نہیں ہے، القلم یہاں الف لام ہے تو آخر میں تنوین نہیں ہے، تو تنوین یہ الف لام کے مانع ہے، یہ اس کو روک دیتی ہے الف لام کو۔ دوسری تمرین کی طرف آگے بڑھیں، یہ آپ کو اپنی نوٹ بک میں نقل کرنا ہے، لکھنا ہے اس کو۔ اقرأ وکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ المکتب مکسور، ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسے کر کے آپ 10 تک اپنی نوٹ بک میں اس کو قلم بند کریں۔ تیسری تمرین کی طرف آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر آپ کو فل ان دا بلینکس کرنا ہے۔ یہ پڑھیں املأ الفراغ، املأ کا معنی ہوتا ہے بھرنا، الفراغ فراغ یعنی خالی جگہ، خالی جگہ کو آپ بھریں فیما یلی بوضع الکلمۃ المناسبۃ من الکلمات التالیہ، نیچے جو الفاظ دیے جا رہے ہیں ان الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے آپ خالی جگہوں کو پر کریں۔ جیسے 6 جملے ہیں یہاں پر، تو 6 الفاظ انہوں نے دے دیے ہیں، مبتدا اور خبر کے شروع میں مبتدا آپ کو دے دیا گیا الف لام کے ساتھ، اسم ہے مبتدا۔ دیکھیں الحجر، پتھر، اب پتھر کی صفت آپ دیکھیں، پتھر کیا ہوتا ہے؟ جمیل، وسخ، مفتوح، حار، ثقیل، خفیف۔ ظاہر سی بات ہے پتھر تو ثقیل وزنی ہوتا ہے، تو آپ ثقیل کو اٹھا کے یہاں لکھ دیں، الحجر ثقیل، پتھر وزنی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اپنی طرف سے مبتدا لے کر کے آنا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اوپر پہلے دیا تھا مبتدا، خبر آپ کو لانی تھی، یہاں پر انہوں نے خبر دے دی، مبتدا آپ کو لے کر کے آنا ہے، فل ان دا بلینکس کرنا ہے۔ جیسے واحد الجملۃ الاولی، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نظیف، تو نظیف کا معنی کیا ہے؟ صاف ستھرا، تو آپ یہاں پر لکھ دیں القمیص نظیف، قمیص کرتا صاف ستھرا ہے۔ مکسور، دوسرا جملہ ٹوٹا ہوا، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ القلم مکسور، مبتدا الف لام کے ساتھ کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسے کر کے 10 جملے آپ مکمل کریں۔ پھر اس کے بعد الکلمات الجدیدہ، اس کو دیکھیں، جو نئے کلمات ہیں ان کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یوں ہی پڑھتے رہیں گے اور آپ کو الفاظ کے معنی یاد نہیں رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جہاں پر اس طرح کے الفاظ دے رہے ہیں اس کو بائی ہارٹ کرنا ہے، آپ اس کو میمورائز کرنا ہے، آپ کو یاد کرنا ہے۔ آپ کو پوچھا جائے القمر، آپ ایک ہی بریتھ میں، ایک ہی سانس میں تمام الفاظ کے معنی بتانے کی ایبلٹی آنی چاہیے۔ القمر چاند، جدید نیا، قدیم پرانا، وسیخ گندا، نظیف صاف ستھرا، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل وزنی، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف ٹھہرا ہوا، جالس بیٹھا ہوا۔ تو اس طریقے سے آپ ان الفاظ اور معانی کو یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد کی بھی یہ تمرین ہے، اس کو بھی آپ اپنے نوٹ بک میں لکھیں۔ یہاں پہ البتہ کچھ جدید الفاظ ہیں، اس کو دیکھیں آپ، جیسے الطبیب ہے، طبیب جو ہے ڈاکٹر کو کہتے ہیں، طویل جو ہے لمبا، جو ہائٹڈ ہوتا ہے اس کو طویل کہتے ہیں، والمریض پیشنٹ جو مریض ہوتا ہے، قصیر یہ طویل کا اپوزٹ ہے، جو شارٹ ہوتا ہے پست قد کا ہوتا ہے تو اس کو قصیر کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ دکان کا لفظ، ادیک کا لفظ یعنی کہ مرغا، تاجر، یہ بڑے کامن الفاظ ہیں لیکن توجہ کے قابل ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد بھی آپ کو یہاں پر فل ان دا بلینکس کرنا ہے، آپ اپنے اعتبار سے مبتدا لے کر کے آئیے اور اس کو فل کیجئے۔ حلون کا معنی ہوتا ہے میٹھا، جو دوسرے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں حلون میٹھا، تو آپ یہاں سے اٹھا کے لا لیں سکر و حلون، شکر میٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں دیکھیں آپ نمبر 5 پر طویل، تو آپ یہاں سے اٹھا لیں الرجل طویل، آدمی لمبا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے فل ان دا بلینکس کریں۔ پھر اس کے بعد حروف قمری، حروف شمسی، کچھ نئے الفاظ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ الکلمات الجدیدہ، حلو میٹھا، مریض پیشنٹ، دکان، غنی تاجر، طویل لمبا، فقیر مانگنے والا، محتاج، قصیر پست قد، التفاح، تفاح ایپل کو کہتے ہیں، سیب کو کہتے ہیں۔
پھر اس کے بعد یہ حروف قمری اور حروف شمسی ہے. اب اس کو آپ بورڈ پر دیکھیں، ہم آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں. اس طریقے سے یہ تیسرا سبق اپنی تمارین کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے. یہاں پر کچھ جدید الفاظ ہیں، جیسے یہاں پر دیکھیں آپ، الوجہ ہے، چہرے کو کہتے ہیں، صدیق دوست کو کہتے ہیں، الظفر ناخن کو کہتے ہیں، صابن سوپ صابن کو کہتے ہیں، اصبع انگلی کو کہتے ہیں، الرأس سر کو کہتے ہیں، الاخ بھائی کو کہتے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھیں، بورڈ کی طرف نظر رکھیں. محترم عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ کے اوپر ہم نے معرفہ اور نکرہ، مبتدا اور خبر، اور اسی طریقے سے حروف قمری اور حروف شمسی، ان تینوں کو بھی یہاں پر ایک جگہ جمع کر دیا ہے. دیکھیں، معرفہ اور نکرہ کی تعریف کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ معرفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی خاص چیز کی پہچان کی جائے، اور نکرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی عام بات ہو. ٹھیک ہے. معرفہ کے لیے جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں محمد، یہ مثال ہو گئی محمد. تو ظاہر سی بات ہے کسی خاص شخص کا تعارف کیا جا رہا ہے جس کا نام محمد ہے. لیکن نکرہ میں یہ چیز بہت کامن ہوتی ہے، عام ہوتی ہے. وہ بھی نون ہے، اسم ہے، لیکن وہ عام ہے. جیسے میں کہوں رجولن، میں نے لکھا رجولن، تو اب یا پھر امرأتن، میں نے لکھا. رجولن کا میننگ کیا ہوا؟ آدمی. امرأتن کا میننگ ہوا عورت. آدمی اور عورت یہ دونوں، یہ بھی نون ہیں لیکن خاص نہیں ہو رہے، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ. جو خاص ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معرفہ. یہ ہے معرفہ اور یہ ہے نکرہ، کیونکہ یہ کامن ہے، عام ہے، پارٹیکولر چیز کے بارے میں نہیں ہے. تو معرفہ کو جاننے کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ الف لام داخل ہوتا ہے. جیسے آپ نے کتاب کے اندر پڑھا البیت، البیت، تو یہاں پر معرفہ ہے یہ کسی خاص گھر کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر الف لام داخل ہوا ہے ابتدا میں. اور اگر ایسے ہی آپ لکھ دیں گے بیتن، تو کوئی بھی گھر ہو جائے گا، کسی خاص گھر کے بارے میں، پارٹیکولر گھر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ہو گیا بیتن لاسٹ میں تنوین کے ساتھ. یہاں پر ایک قاعدہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب الف لام داخل ہوگا تو یہاں پر تنوین نہیں آئے گی، اور جب یہاں پر آخر میں تنوین آپ نے دے دی تو شروع میں الف لام نہیں آئے گا. یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیں. آگے بڑھتے ہیں مبتدا اور خبر کی طرف. مبتدا جیسے ہم نے سبق کی شروعات میں ہی اس کی وضاحت کی، مبتدا ابتدا کو کہتے ہیں، آغاز کرنے کو کہتے ہیں. اب اس کی ایک مثال بہت آسان سی آپ کو بتا دوں. البیت، البیت قریب، البیت قریب. تو یہ بہت آسان مرحلہ ہے اس کو جاننے کے لیے کہ جو مبتدا اور خبر ہے، مبتدا پر الف لام آتا ہے اور خبر پر الف لام نہیں آتا. تو اب مبتدا، ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ بیت سے ہو رہی ہے، گھر. اس کے بارے میں انفارم کیا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے قریب، کہ گھر قریب ہے. تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ والے کو مبتدا، اور یہ جو دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں خبر. اور تیسرا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ مبتدا اور خبر میں ایک پر الف لام آتا ہے، دوسرے پر الف لام نہیں آتا. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر بھی الف لام آ جائے گا تو یہ مبتدا خبر نہیں رہیں گے، بلکہ موصوف صفت بن جائیں گے. جیسے ایک اضافی طور پر آپ کو بتا دوں، کوئی لکھ دے المسجد الجمیل، المسجد الجمیل، تو مسجد پر بھی الف لام ہے اور جمیل پر بھی الف لام ہے. یا پھر دونوں کو بغیر الف لام کے لکھ دے مسجد جمیل، تو دونوں کو ایک جیسے لکھ دیا مسجد جمیل. تو یہ
جو برابر ہو جاتے ہیں، سیم ہو جاتے ہیں، یہ موصوف صفت بن جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں الف لام مزید پر بھی ہے، جمیل پر بھی الف لام ہے، یا پھر یہاں پر بھی تنوین ہے اور یہاں پر بھی تنوین ہے، تو یہ موصوف صفت کی بحث ہو جائے گی۔ اگر فرق کرنا ہے آپ کو تو یہاں دیکھیں مبتدا اور خبر میں ایک پر الف لام ہے اور دوسرے پر الف لام نہیں ہے، اس کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں۔ نورانی قاعدے میں آپ نے پڑھا ہوگا حروف قمری اور حروف شمسی، بہت آسان ہے، اس کو بس جاننا ہے، آپ پڑھتے رہیں گے تو عادت ہو جائے گی۔ حروف قمری میں کیا ہوتا ہے کہ لام کو پڑھتے ہیں، جب آپ کسی دوسرے لفظ سے ملا کے پڑھتے ہیں تو لام پڑھا جاتا ہے، اور شمسی میں لام کو نہیں پڑھا جاتا۔ اور شمسی اور قمری کو جاننے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ شمسی میں قمری میں لام کو کیسے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنت ہے تو عربی میں لکھیں گے آپ الجنہ، الجنہ، یہاں پر لام کو پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، حمزہ کے بعد جو لام ہے یہ لام کو پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اللہ یدخل اہل الایمان فی الجنہ، تو یہاں سے جب آپ فی لکھ دیں گے تو یہاں فا سے آپ ڈائریکٹ لام کو ملا رہے ہیں، تو یہ جو لام پڑھا جاتا ہے یہ قمری میں پڑھا جاتا ہے۔ اور جب شمسی میں کیا ہوتا ہے، شمسی میں الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھتے ہیں، جیسے ایک مثال یہاں پر لکھوں میں التاجر، التاجر۔ شمسی کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ الف لام کے بعد والا جو تھرڈ لیٹر ہوتا ہے اس پہ تشدید ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں گے، سیدھے تا کو پڑھیں گے التاجر۔ تو اب جیسے اس سے پہلے میں کوئی مثال کے طور پر کوئی لفظ لکھوں ذهب التاجر، ذهب، ذهب التاجر، با سے آپ نے ڈائریکٹ تا کو ملا دیا، الف کو بھی نہیں پڑھا آپ نے، یہاں پر لام کو بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے قمری اور شمسی کا۔ قمری میں آپ لام پڑھتے ہیں اور شمسی میں الف اور لام دونوں چھوٹ جاتے ہیں۔ ذهب التاجر الى السوق، یہ دیکھیں آپ، ذهب التاجر الى السوق، کہ بزنس مین گیا بازار کی طرف۔